بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد شریف۔ آج میں معدہ کے السر کے ٹاپک پر ڈسکس کروں گا۔ معدہ کا السر کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے، تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ معدہ میں زخم کا ہو جانا، چھالے کا بن جانا سٹمک السر کہلاتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا انفیکشن ہوتا ہے جس کا نام ایچ پیلوری ہوتا ہے اور بذریعہ لیب اسے ڈیگنوز کروایا جاتا ہے۔ اس کو ٹیسٹ کروانے کے لیے پیشنٹ کو انڈوسکوپی کروانا پڑتی ہے، جس میں بذریعہ کیمرہ معدے کی پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے، اسمال انٹسٹائن کی پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کا السر معدے میں موجود ہے، اور عام طور پر بذریعہ الٹرا ساؤنڈ بھی پیٹ کے انفیکشن کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کے جدید دور میں السر کی کازز بن رہی ہیں، السر کی وجوہات بن رہی ہیں، وہ بہت زیادہ ترش چیزوں کا کھانا، مرچ مسالوں کا زیادہ استعمال کرنا، بہت زیادہ ہوٹلنگ کرنا، اسپائسی فوڈ کھانا۔ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اگر اپنے معدے کو ڈسٹرب پاتا ہے، اس کو کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا، یا وہ گیسٹرک پرابلم کا شکار رہتا ہے، پیٹ میں کسی بھی قسم کی پین وغیرہ کو فیل کر رہا ہے، تو اسے فوراً چاہیے کہ وہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائے یا بذریعہ لیب ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کروائے، تاکہ پیشنٹ کو وجوہات کا پتہ چل سکے کہ اس کے پیٹ میں درد کی ریزن کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا پیپٹک السر کا، معدہ کے السر کا ہومیوپیتھک میں بہت اچھا علاج موجود ہے۔ ان ادویات کے مسلسل استعمال سے انشاءاللہ تعالی ایچ پیلوری پیشنٹ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان ادویات کو مسلسل استعمال کر کے اس سے معدے کے السر کو روکا جا سکتا ہے۔ جو اکثر آج کے معاشرے میں زیادہ پیپٹک السر کی، معدے کے السر کی کازز بن رہی ہیں، وہ یہ بن رہی ہیں کہ بہت زیادہ ادویات کا استعمال، ذرا سا سر درد ہوا تو میڈیسن کھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایسے افراد جو شراب نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پان وغیرہ کھاتے ہیں، ان کو 99% جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں معدے کا السر پایا جاتا ہے۔ اس کی علامات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ پیٹ میں اکثر جلن رہنا، معدہ کے منہ کے مقام پر سوجن کا رہنا، ایک غبار سا بن جانا، پیٹ کا ڈول کی مانند پھول جانا، اپھارا کی صورتحال اختیار کر جانا، ابکائیاں یا ومٹنگ وغیرہ بھی معدہ کے السر میں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بعض کا اسہال ہو جاتا ہے، بعض کا قبض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بھوک کا بالکل نہ لگنا، بھوک کا بالکل ختم ہو جانا، پیشنٹ کو رغبت ہونا کہ وہ بہت اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے مگر تھوڑا سا کھانا کھا لیا تو پیٹ میں بہت زیادہ شدید درد کا ہونا۔ اگر پیشنٹ میں ایسی علامات موجود ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ الرٹ ہو جائے، اور اگر پیشنٹ نے ایچ پیلوری ٹیسٹ کروایا اور اس کا ایچ پیلوری بھی پازیٹیو ٹیسٹ آ چکا ہے، رپورٹ اس کے پاس موجود ہے، تو ایسی صورتحال میں ہومیوپیتھک کی بہت افیکٹو میڈیسن ہیں جو کہ ایچ پیلوری میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ اور زیادہ اچھی بات ان میڈیسن کی یہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ معدے کے اندر گرمی بھی پیدا نہیں کرتی۔ بہت اچھی اور افیکٹو میڈیسن ہوتی ہیں، ان کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی معدہ کے السر کو روکا جا سکتا ہے۔ میں ابھی آپ کو کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن کا نام بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی میں معدہ کے السر کی علامات بھی بتاتا ہوں کہ آپ کن علامات میں کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے استعمال سے آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اور نارمل لائف بسر کر سکتے ہیں۔ بعض پیشنٹ میں ایسی صورتحال چلی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں فوراً سے درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درد پورے پیٹ کے اندر پھیل جاتا ہے۔ ایسی علامات میں پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ارجنٹم نائٹریکم 15 قطرے ہمراہ آدھا کپ پانی صبح دوپہر شام 2-3 ہفتے تک استعمال کرے، انشاءاللہ تعالی ایسی پیٹ درد سے نجات مل جائے گی۔ اور ناظرین کرام، جو نکس ومیکا 30 پاور ہے، اس کو لازمی گھر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میڈیسن کو معدے کے کسی بھی مسئلے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہی پیشنٹ اپنے آپ میں پریشانی محسوس کرے کہ مجھے یہ کھانا ہضم نہیں ہوگا، تو ایسی صورتحال میں نکس ومیکا 30 پاور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، پیٹ میں بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر کالی بائیک 30 پاور میں 15 قطرے 1 ماہ تک مسلسل استعمال کرنے سے ایسی صورتحال سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بعض پیشنٹ میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا، پیٹ بہت زیادہ پھارے کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے، پیٹ ڈول کی مانند پھولا رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں لائکوپوڈیم 30 پاور میں استعمال کریں،
کم از کم میدا کے السر کے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ 3 ماہ تک اس میڈیسن کو رات سونے سے پہلے 10 قطرے ہمراہ آدھا کپ پانی استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی افیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. اس میڈیسن کو کمپیئر ٹو ڈاؤن ورڈز بھی کہتے ہیں، یعنی یہ پخانے کو دھکیل کر نیچے کی طرف لے جاتی ہے. اس کے استعمال سے جو پیٹ کا پھارا ہے اس سے نجات حاصل ہوگی. بعض پیشنٹ میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انہیں ناف کے جو نیچے والا حصہ ہے ادھر بہت زیادہ پھیلاؤ محسوس ہوتا ہے اور گھوم کر پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے یا سوئی چبھنے جیسی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی پوزیشن میں کاربوویج 30 پاور میں 15 قطرے ہمراہ آدھا کپ پانی استعمال کرنے سے ایسی پین سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. بعض پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں ایک ابار سا بنا ہوتا ہے، جیسے انہیں موشن بہت کم آتا ہے اور اندر موشن سٹاک ہو گیا ہے. ایسی پوزیشن میں پیٹ کو صاف کرنے کے لیے ہائیڈرائٹس مدر ٹنکچر 15 قطرے ہمراہ آدھا کپ پانی 2 یا 3 دن مسلسل استعمال کرنے سے پیٹ کے ایسے مسائل سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. ابھی جو میں آپ کو میڈیسن بتانے والا ہوں یہ گولڈن میڈیسن ہے. معدے کے ہر طرح کے مسائل میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ایتھوگالم مدر ٹنکچر اور نیٹرم فاس 6x ان کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے 99% جو ہے معدے کا السر، معدے کے انفیکشن، معدے میں موجود زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹیبلٹ کی شکل میں آپ 3 سے 4 ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں. اور ایتھوگالم مدر ٹنکچر کو آپ ہمراہ آدھا کپ پانی 15 قطرے کم از کم 3 ماہ تک استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی جس طرح کا بھی پیپٹک السر ہے، معدے کے زخم ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے نجات حاصل ہوگی. پرہیز کیجئے، پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. السر کے پیشنٹ کو تو لازم چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں سے لال مرچ اور ہری مرچ کو نکال دے اور اپنے کھانے کو زیتون آئل میں پکا کر استعمال کرے. زیادہ تر گھیا توری، گھیا کدو اور دال مونگ چھلکے والی اور دھلی ہوئی ان کا کثرت سے استعمال معدے کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے. اسی طرح سیب، دلیا، ناشپاتی وغیرہ جن میں فائبر زیادہ ہوتے ہیں یہ پیٹ کے پھارے کو کم کرتی ہیں اور تذابیت کو بھی کم کرتی ہیں. معدے کے السر کے پیشنٹ کو چاہیے کہ وٹامن اے کا زیادہ استعمال کرے. گاجر، پالک، گرما، بڑی کلیجی یہ معدہ کو سکڑنے سے بھی روکتی ہیں اور تذابیت کو بھی کم کرتی ہیں. معدہ کے السر کے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ کافی، بلیک ٹی، چاکلیٹ اور ہر طرح کے سوسز، لیموں، ترش پھل اور اناناس وغیرہ سے پرہیز کرے کیونکہ یہ معدے میں تذابیت کو زیادہ بڑھاتی ہیں. سفید زیرہ، دہی اور سلاد وغیرہ کا لازمی اپنے کھانے میں استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے معدہ کا السر میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے. ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.